بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز. ناظرین، آج کے موضوعات کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو. تو آج ہم بات کریں گے ترجمان رینجر سندھ کرنل کیسر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، جس میں MQM لندن کے 2 ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری اور اہم انکشافات کے بارے میں بتایا گیا. اس پر PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کا موقف جانیں گے. اس کے علاوہ آج سندھ اسمبلی میں انسداد بدعنوانی بل منظور کیا گیا، جس پر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے سے فعال نیب کے ہوتے ہوئے سندھ اسمبلی کو اور سندھ حکومت کو اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کا خیال کیوں؟ اور حکومت اور اپوزیشن کے بل ترتیب دفاع اور مخالفت میں موقف جانیں گے. لیکن سب سے پہلے آج کا اہم ترین موضوع. کچھ دن میں آپ نے پاناما کے حوالے سے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کی گفتگو بھی اس پر سنی ہے. لیکن آج ہم سیاست نہیں بلکہ انسانیت پر بات کریں گے. آج ہم حوا کی بیٹی کی عصمت دری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بات کریں گے. آج ہم قانون کی عملداری نہ ہونے پر بات کریں گے. آج ہم ریاست کی رٹ نہ ہونے پر بات کریں گے. اور آج اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ سیاستدان جو اپنے لیڈران کے دفاع میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کے مترادف بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسے واقعے پر، ایک اہم ترین واقعے پر جب ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس پر 2 لفظ بھی بولنا انہیں نصیب کیوں نہیں ہوتے ہیں، یہ زحمت کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ بھی بات کریں گے. واقعہ کچھ اس طرح سے کہ ملتان میں راجہ پور کا علاقہ ہے. راجہ پور کے علاقے میں پنچایت کے حکم پر 17 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ایک غلط کو صحیح کرنے کے لیے دوسرا غلط کام کیا گیا. انصاف ایسا کیا گیا جس سے مزید ناانصافی پیدا ہوئی ہے. اس واقعے پر میں بات کروں گا. میرے ساتھ موجودہ مسلم لیگ نواز کی رہنما بخاری صاحبہ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فاقہ سلمان صاحبہ کا بھی مجھے ساتھ رہے گا. دونوں سے بات کرتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. میم، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پنچایت کی عملداری اور پنچایت کے نہ صرف فیصلوں پر عمل ہوتا ہے بلکہ لوگ اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، قانون کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ الٹا جو پولیس ہے وہ ایسے جو پنچایت کے فیصلے ہیں یا ان کی جو بیٹھکیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اپنا ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. حکومت کی طرح جی. بہت شکریہ ذیشان. پہلے تو اس واقعے کے اوپر کسی اور کا شرم سے سر جھکا ہو یا نہ جھکا ہو، میرا سر سب سے بہت جھکا ہے. اور مجھے آج تکلیف اور افسوس یہ ہے کہ جو آج میں سارا دن محسوس کرتی رہی کہ کیا ہماری اس سوسائٹی میں عورت اتنی فالتو اور ناکارہ چیز ہے کہ ہر قسم کا حساب برابر کرنے کے لیے عورت جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مرد نے کوئی بھی غلطی کی ہے خاندان کی، اس کی سزا عورت کو ملے گی. کہنے کو مرد بہت طاقتور ہے اور مرد جو ہے اس کے پاس تمام برتری حاصل ہوتی ہے. اس کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ یہ کوئی پراپر پنچایت نہیں تھی ذیشان. یہ ایک ہی فیملی ہے اور اس فیملی کے اندر یہ واقعہ ہوا. جب تو وہاں پر ان کے جو بڑے بیٹھے، بڑوں نے بیٹھ کر ایک پراپر اپنے ایک ہی صحن کے اندر بیٹھ کر خود ہی پنچایت منعقد کی اور خود ہی یہ فیصلہ سنا کے جو ہے وہ معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی. وہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. لیکن وہ 2 ملزمان جو پراپر پنچایت نہ بھی ہو تو ایسے واقعے پر جو پہلے ایک زیادتی ہوئی تھی 12 سال کی بچی کے ساتھ اور اسی کے بھائی جو ہے وہ اس واقعے میں ملزم ہے، اس واقعے پر پولیس کے پاس نہیں گئے یہ لوگ. انہوں نے ترجیح دی اس طرح کی پنچایت جو پراپر ہو یا امپراپر ہو، لیکن اس کو ترجیح دی. اس کا مطلب تو یہ نا کہ قانون پر اعتماد نہیں ہے، لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں بتاتی ہوں. اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہلی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے جو ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے، انہوں نے وہاں پر رابطہ کیا اور وہاں رابطہ کر کے FIR درج کرائی. اس کیس کو پرسو کرتے ہوئے جو تفتیش کے دوران پولیس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کیس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا ہے جو پنچایت نے اس طرح سے کیا ہے. سو یہ تمام چیز جو ہے یہ پولیس جو ہے اس نے انرتھ کی ہے. اس کی کوئی دوسرے والے واقعے کی کوئی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی، نہ اس کو کہیں رپورٹ کیا گیا. پہلے واقعے کی جو ہے وہ FIR درج کرائی گئی تھی جس کو تفتیش کے دوران جو ہے یہ معاملہ پتہ چلا.
لیکن اس میں یہ ایک واقعہ نہیں ہے ذیشان، مطلب ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے ایسے ہی کوئی افسوسناک واقعے پہ بات کرتے ہیں اور بات کر کے شاید بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں دیکھنے کی بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک میسج ہے اور ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ عورت بہت ناکارہ چیز ہے اور عورت جو ہے وہ بہت ایکسٹرا ہوتی ہے اور کوئی بھی حساب کتاب سیٹل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر، اس کو ڈسکریج جب تک آئرن ہینڈ سے نہیں کیا جائے گا، جب تک مجھے امید ہے آپ سے یہ سوال ہوگا اور آپ نے جو کہا یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایکسٹرا نہیں ہوتی عورت بلکہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے ہمارے لیے. تو فائقہ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، یہ بتائیں کہ مرد کے گناہ کی سزا عورت کو، اور یہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو یہ پسماندہ علاقے ہیں ان میں اس طرح کے واقعات، اور یہ تو شاید ایک پہلا واقعہ جو شاید رپورٹ ہو گیا ہے، یہ واقعات اسی طرح پیش آ رہے ہیں، ان کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے، آپ کسے ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستان 1947 میں بنا تھا اور ہم کوئی 2017 میں نہیں رہ رہے، بلکہ ہم کہیں 2017 قبل از مسیح میں رہ رہے ہیں. اور جب حکومت کے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس طرح وہ بھی مذمت کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کی اپنی حکومت کو آئے ہوئے بھی تقریباً 30 سال ہیں، اور پنجاب کا یہ حال ہے. دیکھیں بات اگر شعور کی کریں، آگہی کی کریں اور لوگوں کی مذمت اس طرح کریں تو اس سے تو بات نہیں بنتی. دیکھیں ریاست کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے اندر آگہی دینا، ان کو شعور دینا، یہ پرانی جو جاہلانہ جو رسوم و رواج ہیں انہیں ختم کرنا، یہ سارا اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے اور اسٹیٹ کے پاس ایسے ٹولز ایسے ذرائع ہوتے ہیں. آپ کہیں نا اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کی ریسپانسبلٹی ہے، انہیں آگاہی دینی چاہیے، یعنی وہ بریزما ہو گئے اپنے کام سے، اسٹیٹ تو یہ کہتی ہے. نہیں ایسے دیکھیں میڈیا نے تو اپنی رسپانسبلٹی جہاں تک ہو سکتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن اسٹیٹ آپ اگر لاہور سے ہی کوئی 5-10 کلومیٹر باہر نکل جائیں تو آپ اسکولوں کی جو حالت دیکھیں گے، ان کے اندر گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، استاد آ نہیں رہے ہوتے. یہ رسپانسبلٹی، یہ مذمت ہم لوگوں کی نہیں کر سکتے ہیں، یہ مذمت جو ہے ہمارے ان اداروں کی ہے جنہوں نے تعلیم دینا تھی، جنہوں نے یہ آگہی اور شعور دینا تھا، جنہوں نے عورت کی قدر و قیمت سکھانا تھی. یہ لوگ خود سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسکولوں کا آپ حال دیکھ لیں، عورت کی جو قدر و قیمت ہے وہ آپ ایجوکیشن، آگہی، شعور اور ان چیزوں سے ملتی ہے. یہ مذمت کے نام سن کے ہمارے تو اپنے کان پک چکے ہیں. یہ اسکولوں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھی جو کردار ہے، میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گا فائقہ صاحبہ، میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گا. عظمیٰ صاحبہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں. عظمیٰ صاحبہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کے جو میں نے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا اس پر آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو کنکریٹ کے پل بنانے میں پنجاب حکومت بڑی مصروف رہتی ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، ترقی ہونی چاہیے اور جو سڑکوں کا جال بچھنا چاہیے، لیکن کنکریٹ کے پل کی بجائے اگر اخلاقیات کے پل بنائے جائیں ایسے علاقوں میں، خاص طور پر حکومت اپنا کردار ادا کرے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ان ٹاپکس کے اوپر سیاست نہیں کرتی، میرا سٹائل ہے، اور بہت ساری باتوں کا میں رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں لیکن شاید نہ کر پاؤں، چونکہ میں یہاں پر سیاست کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ نہیں آئی ہوں. جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے، انہوں نے اس پرسپیکٹو میں کہا کہ چونکہ میڈیا جو ہے اس کی آؤٹ ریچ زیادہ ہوتی ہے، میڈیا ایک بہت بڑا، اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں میڈیا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ تعلیم و تربیت جو ہے، آگاہی لوگوں میں اندر دی جا سکتی ہے. جس طرح یہ کیس سامنے آیا اور اس وقت تمام میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ظاہر ہے اس سے ایک اویئرنیس، ایک چیز ڈیولپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کنکریٹ کی اس کی بات کریں، دیکھیں میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر پوائنٹ سکورنگ ہو، لیکن یہ وہی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے جس کے لیے ہم نے بہت تگ و دو کی. یہ یہاں بیٹھ کر سٹیٹمنٹ دے دینا اور وہ کر دینا، میری خود اپنی ذاتی 15 سال کی جدوجہد ہے ان تمام معاملات کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی. جو سوسائٹیز کے اندر چینج ہے، یہ کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہوتا. ذیشان ایک منٹ، مجھے ایک بات، میری بات اپنے جواب میں ایڈ کر لیجیے گا، میرا سوال ایڈ کر لیجیے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی بل پاس ہوتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے حقوق کے نسواں کے لیے، لیکن عمل داری نہیں ہوتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کس نے کرنا ہے جی؟ یہ اسی بل کا حصہ ہے ذیشان صاحب، یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ہے یہ اسی بل کا حصہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پروٹیکشن جو ویمن کا ہم نے بنایا تھا. اور اس کے اوپر جو ہمیں، آپ کو یاد ہے کہ جو ہمیں فیس کرنا پڑا،
ایک وار لڑی گئی اس کے اوپر، اور ہم نے کہا کہ ہم صرف پروٹیکشن دینے کی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیے جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ آن آف کے بٹن سے نہیں ہوتی. جو سوشل ایولز ہوتی ہیں وہ سوشل ایولز جو ہیں وہ وقت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ درست ہوتی ہیں. اس کے اوپر دیکھیے مختارہ مائی کے کیس میں اگر سزا ہو جاتی، مختارہ مائی کے کیس میں اگر ملزمان باعزت بری نہ ہوتے، اگر ہمارے ملک میں کنوکشن ریٹ جو ہے، پہلے تو ناانصافی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ تفتیش کے اندر، لیکن ایک اور میں آپ کو بات امپورٹنٹ اس پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کے اندر جو یہ رپورٹ درج ہوئی ہے، اس کا پورا معاملہ، اس کی مدعیت بھی سرکار کی ہے، ایس ایچ او صاحب اس کے مدعی ہیں، اس کا پورا معاملہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر دیکھے گا. اس میں پروسیکیوٹر بھی اس خاتون کو جو ہے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر دے گا. اس کا جو طبی معائنہ ہے بچی کا وہ بھی وہیں اسی سینٹر کے اندر ہوا ہے. اور یہ تمام معاملات کو اب ہم دیکھیں گے، لیکن یہ عدالتوں کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، عدالتوں کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ کم از کم کنوکشن ریٹ جو ہے بہتر ہونا چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات اس لیے کہ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جب وہی مدعی ہوتے ہیں اور وہ دباؤ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے کیس واپس لے لیتے ہیں تو فائدہ ملزمان کو پہنچتا ہے. یہ اچھی بات. ٹھیک ہے، صلح جلدی کر لیتے ہیں. ہاں جی فائقہ صاحبہ آپ نے بات سنی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ہمیں بہت سارے بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، میں آپ کا نام تو نہیں لے رہا، میں تو ان جنرل بات کر رہا ہوں، وہ میں نظر آتے ہیں ایسے واقعات پر ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے، لیکن ایسے چھوٹے علاقوں میں ہمیں اس طرح کی تنظیموں کی نمائندوں کی موجودگی نظر نہیں آتی ہے ان کے حقوق پر بات کرنے کے لیے یا ان کو آگاہی دینے کے لیے. جتنا کردار انسانی حقوق کی تنظیموں کا ہے وہ ہمیں عملی طور پر نظر نہیں آتا. فالٹ کہاں ہے جی؟ دیکھیں آپ انسانی حقوق کی اگر بات کریں تو میں خود ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم روٹ کاز ہے، ہم جب تک اس کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ، اب عورت کا معاملہ ہے، عورت ایک ابھی بھی کموڈٹی سمجھی جاتی ہے، وہ کسی بندے کی ملکیت ہے، وہ مطلب تمہاری بھینس چوری ہو گئی ہے تو میری بھینس چوری کر لو. عورت کا تو یہ عالم ہے. یہ جب تک کہ ہم شعور اور آگاہی اپنی قوم میں ایجوکیشن کے تھرو دیں، یہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں جی، وائلنس سینٹرز ہیں جی، یہ ہے جی، وہ ہے، یہ جو پنچایت بنی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہاں یہ وہی جو ہے پاکستان بنے، یہ ہندوانہ نظام سے چلی آئی رسمیں، آج تک تو ہم وہ ختم نہیں کر پائے ہیں. یہ ایجوکیشن سے ہوگا اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. ایجوکیشن ہی اس کا واحد حل ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھا سکتی ہیں، لوگوں کو فوری انصاف دلا سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے. عثمان صاحبہ لاسٹ چاہیے جو میں بتانا چاہتی ہوں، حکومت کا کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے حکومت کا. ان لوگوں کو جاہل ایسے توجہ نہیں جی. وہی بات فائقہ صاحبہ نے جو کی ہے، عثمان صاحبہ ترجیح نہیں ہے حکومت کی ترجیح نہیں ہے عوام کو ایجوکیشن دینا، تعلیم دینا، شعور دینا ترجیح نہیں ہے جی. عملی طور پر اقدامات کب ہوں گے مختصراً پلیز بتا دیجیے گا. جی میں یہ ایک تو یہ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پنچایت میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ خواتین بھی اس کا حصہ تھی، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تعلیم اور اس کے ساتھ شعور آتا ہے، اور اسی لیے ترجیحات حکومت کی ہمیشہ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے تعلیم اس کی ترجیح ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور فیکٹ کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں جو یہ پنچایتوں کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ تعلیم سے زیادہ، ہمارے آپ سے زیادہ وہ ان لوگوں کی سنتے ہیں جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں. اگر کیا ذائقہ ہے کہ ہماری مذہبی رہنما جو ہے وہ جمعے کی جو خطبہ ہوتا ہے یا ان معاملات میں سوشل ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے، یا اگر یہ کہا جائے کہ عورت پہ حلقہ اور وہ تشدد جائز ہے تو پھر یہی ہوگا. ٹھیک ہے. بحث بہت طویل ہے، بہت اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ کہ وقت ختم ہو گیا. عثمان بخاری صاحبہ، فائقہ سلمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین میں یہی کہوں گا اس موضوع پر کہ خون کو خون کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا. میرا انتظار رہے گا کہ حکومت عملی اقدامات کب کرتی ہے اور باقی جو لوگ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس میں اپنا کردار کب ادا کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت سندھ کو آخر نیب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے. is passed into law unanimous. قانون میں یہ ہے کہ اگر نیب کسی چیز پہ ہاتھ ڈال دے نا تو پھر وہ اینٹی کرپشن، چیف منسٹر، سی ایم آئی ٹی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس نیب جو ہے نا وہ نوزب اللہ خدا ہے اس کو. جشن منایا جائے گا بدعنوانوں میں اور یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا.
नाज़रीन, सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर शरा रजा की सदारत में हुआ और इंसदाद बदनवानी बिल को मंजूर किया गया। अपोजिशन ने वॉकआउट किया है और इस पर इनके एतराज़ात भी हैं, लेकिन इस बिल को हुकूमत सिंध ने मंजूर करवा लिया है। सवाल यह है कि नैब के फाल होने के बावजूद और मौजूद होने के बावजूद इस बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई। सईद हनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद हनी साहब, क्यों ऐसा ख्याल आया कि अलग जहान बसाया जाए? सिंध ऐसा क्यों सोच रही है? क्या नैब सही काम नहीं कर रही है या कोई खतरा है नैब की कार्रवाइयों से? क्योंकि बहुत सारे केसेस उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम हैं और अभी भी तो जो कुछ देर पहले एक इत्तला आई थी कि नोटिस भी भेजा गया वज़ीर कानून सिंध को भी नैब की तरफ से। देखें, ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ें अलग अलग हैं जिसको मैं समझता हूँ कि असम्बली में आज अपोजिशन ने उसको उछालने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि क्या आइनी तौर पर जो सिंध असम्बली ने किया है वो दुरुस्त है या गलत है। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जो कानून हम बना रहे हैं क्या वो नैब के कानून से बेहतर है या बुरा है। मेरी राय में ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं कि जो कानून हम बना रहे हैं वो नैब के कानून से बेहतर है, और दूसरा ये कि आइनी तौर पर सिंध असम्बली और सिंध हुकूमत इस चीज़ का इख्तियार रखती हैं कि वो इस पर कानून साजी करें। अब अगर आप ये एतराज़ उठा लें अपोजिशन का, मुझे तो हैरत हुई कि कल PTI के जो रुकन हैं उन्होंने भी उठाया कि सूबे में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता चूँकि मरकज़ में नैब मौजूद है। तो KP की गवर्नमेंट ने ख़ुद एक सूबाई एहतसाब कमीशन बनाया था जिसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, और पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है कि सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी करके इस तरह का कमीशन बना सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो सूबाई एहतसाब कमीशन होगा वो वफाकी महकमों में होने वाली करप्शन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसी तरह जो सूबाई महकमे हैं उनमें एंटी करप्शन का जो इख्तियार है आइनी तौर पर वो सूबाई दायरे कार में आता है, और पहले से एक एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन चूँकि वो बराह रास्त हुकूमत के मातहत होता है उस पर लोग हमेशा एतराज़ उठाते रहते हैं। वो अलग बात है कि एतराज़ात नैब की कारकर्दगी पर भी हैं, लेकिन एंटी करप्शन के महकमे को ख़त्म करके एक अकाउंटेबिलिटी की एजेंसी बनाना जिसका बराह रास्त कंट्रोल हुकूमत के पास नहीं होगा बल्कि वो आज़ाद होगी और उनके। अच्छा सर, आप फरमा रहे थे सईद हनी साहब कि ये हुकूमत के ज़ेरे मातहत नहीं होगा, उनके मातहत नहीं होगा, तो ये बताएगा कि मेंबरान जो हैं अगर वो किसी चेयरमैन के तकर्रुर पर इत्तफाक नहीं कर पाते हैं तो फिर तो ये मामला स्पीकर साहब को जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? मेरी तस्दीक कर दीजिए अगर ऐसा नहीं है तो। देखें, आपको ये भी पता होगा कि जो वफाक में चेयरमैन नैब की तैनाती है उसका तरीक़ेकार क्या है, और उसमें भी लीडर अपोजिशन और हुकूमत दोनों, और उसमें खुर्शीद शाह साहब की मुशावरत के साथ ही वो तकर्रुर हुआ था ना जी, उनका भी तो। जी इसी तरह जो सूबाई असम्बली ने कानून बनाया है उसमें सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उनकी जानिब से नामजद तीन मेंबर्स होंगे जो 6 रुकनी एक कमेटी है जिसकी सरबराही स्पीकर करेंगे, और स्पीकर भी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता। ये अलग बात है कि कहीं पर उसको माना जाता है कहीं पर नहीं माना जाता, लेकिन जो स्पीकर का ओहदा होता है वो एक गैर जानिबदार शख्स की हैसियत से होता है, और इसमें भी स्पीकर का वोट उस वक्त आगे पड़ेगा। जी स्पीकर गैर जानिबदार हैं क्या सईद हनी साहब? स्पीकर सिंध असेंबली क्या गैर जानिबदार हैं? गैर जानिबदार हैं। स्पीकर का समझते हैं? देखें, अच्छा बात यह है जी मेरे भाई, बात यह है आप कोई भी इदारा बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो इख्तियार देंगे ना नामजदगी का, या नहीं देंगे। जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो पेशावर में जो पेशावर फैसल सब्जवारी ने भी ज्वाइन कर लिया इंसदाद बदनवानी बिल या आज़ादी मनमानी बिल, आप क्या समझते हैं? और जो पॉइंट्स बता रहे हैं सईद गनी साहब के ये कानून से मुतसादम नहीं है, आइन से मुतसादम नहीं है, क्या आप समझते हैं, इत्तफाक करते हैं इससे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो हुकूमत के जो दीगर एक्शंस हैं और जो दीगर उनके काम हैं उनको सामने रखकर होते हैं। हमें बुनियादी तौर पर 2 एतराज़ात हैं इस बिल के ऊपर। अच्छा, पहला एतराज़ हमें ये है कि गो के आइन का आर्टिकल 142 और 143 मौजूद है, और उसमें जहाँ
ایک جانب صوبے کو اختیار ہے قانون سازی کا، وہاں یہ بھی لکھا ہے واضح طور کے اوپر کہ جہاں صوبائی اور وفاقی دونوں قوانین موجود ہوں گے تو وہاں وفاق کے قانون کو فوقیت ہوگی. صحیح بات. دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت اور ہمارے فہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ موجود ہے، اس کی انٹری نمبر 36 پہ جہاں بدعنوانی کا ذکر ہے، اس کو بطور جرم ثابت کرنے کا ذکر ہے، تو وہ وفاقی حکومت کا دائرہ کار رکھا گیا ہے کیونکہ حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے ساتھ سگنیٹری ہے درجنوں چارٹرز پر مختلف چیزوں پہ. تو ہمارا فہم یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا دائرہ کار تھا اور دائرہ کار ہے. جو خیبر پختونخوا کی مثال دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے نیب کو ریپیل نہیں کیا، نیب کا محکمہ ختم نہیں کیا ہے، اپنا ہی ایک اور محکمہ بھی انہوں نے وہاں پر بنا دیا. یہ فرق ہے صوبہ سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں کہ وہاں وفاقی ایک ادارہ بھی کام کر رہا ہے اور صوبائی بھی انہوں نے ایک تشکیل کی دیا. صوبہ سندھ نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تو ادارہ ایک تشکیل دیا ہے لیکن وفاقی ادارہ یکسر ختم کر دیا ہے، جو پریشانی اور تشویش کا باعث ہے. اب مسئلہ یہ ہے، سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہی ہے. پچھلے 10 برسوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اسپیکر صاحبان 2 ان کے رہے ہیں، ان کا آپ عمل دیکھ لیجئے کہ آیا وہ جانبدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آج ہی کی میں مثال دیکھوں، شیلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر، وہ قائم مقام اسپیکر کا آج کردار ادا کر رہی تھی. جب یہ بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے اس کا جو پریامبل پیش کیا گیا اور پہلی شق، ان دونوں کو مسترد کر کے مخالفت میں ووٹ دیا. اس کے بعد ہم واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے یکسر جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے اعلان یہ کیا کہ یہ بل متفقہ طور کے اوپر منظور ہوا ہے. صحیح. یہ ہے ان کی جانبداری. تو فیصل صاحب واک آؤٹ تو سر آپ نے کر دیا، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے خلاف کیا کوئی لاہے عمل ہے آپ کا؟ عدالت سے رجوع کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں یا کچھ اور کریں گے؟ دیکھیے، قوانین کی اور آئین کی تشریح کے لیے یقیناً عدلیہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور ہم جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کا یہ کہنا کہ جناب یہ 7 برس سے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبے کو تھا، آپ 60 برس بعد یہ کر رہے ہیں، تو یہ تشویش کی بات ہے اور حیرانی کی بات اس لیے ہے کہ صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے، پچھلی اور موجودہ کابینہ کے کئی افراد ایسے ہیں جن کے مقدمات یا تو نیب میں موجود ہیں یا ریفرنسز کی تیاری کی بارے میں سنا جا رہا ہے. اس لیے تشویش ہوتی ہے کہ جناب ایک جانب آپ صوبے کے لوگوں کو فضلہ ملا پانی دیں، پانی کے جو منصوبے بنائیں وہ بدعنوانی کا شکار ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ادارہ لولی لنگڑی بھی احتساب کر رہا ہے، ہمیں نیب پر بھی شدید تحفظات تھے. صحیح، ٹھیک ہے فیصل صاحب، صحیح ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میں اسی کو لے کے چلتا ہوں سعید غنی صاحب کی طرف. سعید صاحب جو بات کر رہے ہیں فیصل صاحب، 500 ارب سے زیادہ کے کرپشن کے کیسز کی تحقیقات جاری ہیں سر، اور اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. ابھی جیسے کہ میں نے وزیر قانون سندھ کے نوٹس کا بھی ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے. سر یہ ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے کہ یہ کیسز کے چلتے ہوئے ان کے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا بل لانا، یہ ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. یہ سوالیہ نشان بہرحال اٹھتا ہے. اور جو کے پی کے کی مثال جو دی تھی آپ نے سر، اس کا جواب دیا فیصل صاحب نے، اس پر بھی آپ کے کمنٹس لانا چاہوں گا میں. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ ایک ہی جرم کے خلاف 2 ادارے کارروائی کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک ادارے میں کوئی کرپشن کا کیس ہوا ہے تو اس پر کوئی ایک ادارے کا اگر اختیار ہے وہ اس پہ کارروائی کرے تو اس کے اوپر کوئی دوسرا وفاقی ادارہ آ جائے وہ بھی اس کے خلاف کارروائی شروع کر دے. غالباً اسی بنیاد پر جو کے پی کے اندر جو احتساب کمیشن بنا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوور لیپنگ ہو دونوں کی جورسڈکشن، وہ نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے یہی کیا ہے کہ جو صوبائی محکمے ہیں، صوبائی محکموں کے اوپر جو نیب کا اختیار تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. جو وفاقی محکمے صوبہ سندھ کے اندر موجود ہیں، نیب کا اختیار ان پر تھا اور ان پر رہے گا. نیب اپنا کام اسی طرح کرتی رہے گی. اگر آپ نے ایف آئی اے کا قانون پڑھا ہو تو ایف آئی اے کا بھی جو دائرہ اختیار ہے وہ صوبائی محکموں کے علاوہ اور فاٹا کے علاوہ
باقی جو وفاقی محکمے ہیں ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے, لاگو ہوتا ہے. نیب کا جو کام ہے یا جو ادارہ ہے وہ اتنا مثالی نہیں ہے کہ اس انداز میں لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں کہ خدا نخواستہ اگر نیب ختم ہو گئی تو یہاں کرپشن جو ہے فری فار آل ہو جائے گی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. نیب کے متعلق سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں, نیب کے متعلق سپریم کورٹ کیا کہتا ہے, نیب کے متعلق وہ جماعتیں جو صوبائی اسمبلی میں نیب کے قانون کی حمایت کر رہی ہیں ان کا اپنا کیا موقف ہے. جی اگر تو قانون جو صوبائی حکومت بنا رہی ہے, صوبائی اسمبلی بنا رہی ہے, اس میں کوئی خامی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر کرپشن کو تقویت ملتی ہو یا کرپشن کرنے والے لوگوں کو کوئی بچانے کا راستہ دیا گیا ہو, اس پر اس کی میرٹ پر بات کی جائے نا, اس کے میرٹ پر بات کی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کو ہم نے نیب سے بہتر بنایا, اس میں پلی بارگین ختم کر دیا گیا ہے. آپ نے نیب سے بہتر بنایا, ٹھیک ہے سعید صاحب. فیصل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں قانون کو بہتر بنایا نیب سے, اور جس طرح کا کام ہو رہا ہے نیب پہ اس پہ تحفظات جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ موجود ہے, اور باقی جماعتوں کا بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ ان کے بھی تحفظات ہیں, وہ تو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیے ایک ان کے پاس ایک احتساب کا محکمہ تھا اینٹی کرپشن, اس کی کارکردگی کیا ہے. سعید غنی صاحب کے سندھ اسمبلی میں آنے سے پہلے ایک وقفہ سوال میں بتایا یہ گیا محترم وزیر صاحب نے کہ 20,000 روپے ریکور کیے ہیں سال میں اینٹی کرپشن میں. یہاں کرپشن ہو رہی ہے اربوں روپے کی. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب صرف لاڑکانہ میں ہی 90 ارب روپے کی ہو گئی, اور 20,000 روپے اگر اینٹی کرپشن کر رہا ہے تو اس سے آپ سنجیدگی کا ملاحظہ کر لیجئے کہ سنجیدگی کتنی ہوگی احتساب کرنے کی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جناب نیت کا میں نے ذکر کر دیا, اس کے حوالے سے شدید تشویش ہے, اور نیت اس لیے آج محترم وزیر اعلیٰ صاحب سیخ پا بھی ہوئے, لیکن میں نے اسمبلی میں بھی یہی بات کی تھی کہ جناب آپ کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر نیت کے حوالے سے تشویش ہوتی ہے. سر آپ نے جو نیت کی بات کی ہے فیصل صاحب, میں چاہوں گا اسی سے جڑا سوال ایک میرے ذہن میں آیا جو میں کرنا چاہوں گا سعید صاحب سے. سعید صاحب اگر نیب صحیح کام نہیں کر رہی ہے سر, تو اپوزیشن لیڈر تو آپ کی جماعت سے ہے خورشید شاہ صاحب, کیوں نہیں وہ کوئی بل آج تک لے کر آئے قومی اسمبلی میں, کیوں نہیں آواز اٹھائی انہوں نے اس بارے میں. وہاں تو سر نیب ٹھیک ہے, وہاں پہ اس پہ کوئی تحفظات ان کے نہیں سامنے آتے ہیں, عملی طور پر بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. اگر نیب صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو وہاں اس کو صحیح کر لیں. دیکھیں آپ کو شاید یاد نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی 2008 میں, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ نیب کا ادارہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اس کو درست کرنا ہے, قانون کوئی نیا بنانا ہے. پیپلز پارٹی نے کوشش کی, لیکن اس وقت کی اپوزیشن اس قانون پر اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکی, اور احتساب کے لیے کوئی بھی قانون آپ بنائیں گے اگر اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو دیگر جماعتیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے. بدقسمتی سے ہم 5 سال تک اس پہ اتفاق پیدا نہیں کر سکے, اس لیے یہ نیب کا جو قانون ہے جس کو سب برا قانون مانتے ہیں یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے, صرف اس کی جو باقی بچنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور قانون پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا. باقی نیب کو کبھی نہ خوشی شانے چکا, لیکن اپوزیشن نے, لیکن شرح رضا صاحبہ نے متفقہ اس کو منظوری قرار دیا. اتفاق رائے تو سر اس میں بھی نہیں ہے. پھر دیکھیں کوشش کی جا سکتی ہے نا. اب چیف منسٹر صاحب نے اپوزیشن کے لیڈرز کو بلایا, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے بات یہ کی کہ بھائی اس کی میرٹس پہ بات کرو نا. آپ بتاؤ کہ اس قانون میں یہ خرابی ہے, آپ نے یہ جو شک اس میں ڈالی ہے کہ جی اسپیکر کو ہونا چاہیے, اسپیکر کو نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کو ہونا چاہیے, یہ بتائیں تو صحیح نا کہ اسپیکر کے علاوہ کس کو ہونا چاہیے. اگر وہ کمیٹی 3 ممبرز پر ہے, یہ بتائیں کہ جی وہ حکومت کے لوگ نہیں ہونے چاہیے, سارے اپوزیشن کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بات تو کریں نا. اگر ہم نے ایک قانون بنایا ہے, ختم ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں, اس پر مزید دوسری بات یہ عدالتیں جو بھی ہیں اس میں ججز ہوں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. وقت سعید غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے جو 2 ٹارگٹ لیڈرز پکڑے گئے ہیں ایم کیو ایم لندن کے, اس پر کیا سٹانس رکھتے ہیں پی ایس پی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. الطاف حسین یہ کلنگز کے آرڈر کر رہے ہیں, میرے کارکنوں کا معصوم خون بہایا گیا ہے. گرفتار ملزمان کے مطابق ان کو یہ ٹارگٹ ایم کیو ایم لندن نے واٹس ایپ کال کے ذریعے دیا. کارروائی کے بعد الطاف حسین نے ساؤتھ افریقہ کے دہشت گردوں کو کراچی میں کلنگ کروانے کی شاباش دی. میں الطاف حسین کو نہیں چھوڑوں گا. ایم
MQM लंदन के 2 टारगेटर्स की गिरफ्तारी अमल में आई और इस पर ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान रेंजर्स सिंध कर्नल कैसर की जानिब से, जो कि आपने सुना भी। और मुस्तफा कमाल साहब की अगर बात करें BSP के सरबराह, तो उन्होंने ये पहले ही कहा था कि उनके कारकुनों पर जो हमले किए जा रहे हैं वो MQM लंदन की जानिब से किए जा रहे हैं और अल्ताफ हुसैन को वो नहीं छोड़ेंगे। उनके दावों की तो बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस गिरफ्तारी से तस्दीक ज़रूर हो गई है। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा कमाल साहब। जैसा कि मैंने कहा कि दावों की तो तस्दीक हो गई है, सर सवाल ये है कि मकसद क्या है इसके पीछे? क्या सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का खात्मा मकसद है? और दूसरा मेरा सवाल का हिस्सा ये है कि इससे क्या ये जाहिर होता है कि अभी भी कुव्वत इन अनासिर की मौजूद है उसी तरह से जो ये कार्रवाइयां अमल में लेकर आ रहे हैं? नहीं, देखिए मकसद तो इसका सिर्फ अल्ताफ हुसैन लूज़ कर चुका है। अल्ताफ हुसैन जो है वो हार चुका है और उसके पास दलाइल और सारी बातें ख़त्म हो गई। तो डेफिनेटली वो इतने सालों से, 1.25 साल से, उससे पहले भी जो है वो मारो 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 मारो, सबको इधर जमा उधर जमा, हड़ताल करो, ये करो वो करो, सारी बातें कर कर के थक गए। तो डेफिनेटली इतने बड़े शहर में 2, 4, 10 लोग जो है वो मिल जाते हैं और वो किसको मार रहे हैं? किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मार रहे हैं, किसी बंदूक वाले को नहीं, निहत्ते लोगों को जो कि घर के बाहर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में हथियार नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको आकर वो मार कर जा रहे हैं। इशू ये है कि ये एक हारे हुए आदमी की बिल्कुल निशानी है। अच्छा, अब क्या होगा? यानी फ्रस्ट्रेशन है, आप ये कह रहे हैं। हुसैन को तो हर सूरत में लाशें चाहिए, अपने मुखालफिन की भी लाशें चाहिए और जिन्होंने मारा है उनकी भी लाशें चाहिए। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, एक्सक्यूज मी, जो लोग पकड़े गए हैं वो तो पेश हो, डेफिनेटली उनको शो कर दिया गया है और उसके ऊपर आपने देखा कि वो कायदे तहरीक साहब उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको शाबाश दे रहे हैं और वो ऑडियो क्लिप भी जो है वो दिखाई गई। उससे पहले की क्लिप है कि भाई तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ, 2-2 की टोली बनाओ, 2-2 के लोगों, 10 का ग्रुप नहीं बनाना, 2-2 का ग्रुप बनाना। ये तो सारी इंस्ट्रक्शन वो हैं ऑडियोज़ पे और वीडियोज़ पे, सारी चीज़ें। उसके बाद आज शाबाशी दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पैसे भी उनको भिजवाए हैं, 50,000 रुपये में 2 लोगों की जान दिलवा दी। अब होगा क्या? अब ये जो लोग हैं जो बच गए हैं, अब अल्ताफ हुसैन इनको खुद मरवाएगा। अल्ताफ हुसैन इतना ऐसा दरिंदा है जो अपने बच्चे खाता है ना, ये अपने बच्चे खुद खाता है। उसको इन लोगों से, जिन लोगों ने ये काम कर लिया, उनसे अब उनको कोई हमदर्दी नहीं है। अब जो लोग पुलिस के हाथ चढ़ गए, रेंजर्स के हाथ, तो वो तो जो है वो डेफिनेटली ड्यू कोर्ट्स में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। अब जो लोग, इसलिए कि ये तो सिर्फ नहीं है, और भी लोग होंगे जो जिन्होंने प्लानिंग की होगी, तो जिसके सामने अल्ताफ हुसैन ने इस बात को एक्सपोज किया होगा, वो सब लोगों को अल्ताफ हुसैन ने अभी टास्किंग कर दी होगी कि भाई इनको मारो, इनको फेंको, इसलिए वो पकड़े जाएंगे तो इनका नाम नहीं। और ये काम अरसा दराज से वो करते चले आ रहे हैं। ये मैं मुहाजिर कौम को ये बताना चाहता हूँ, उर्दू बोलने वालों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसके नाम को, इसकी पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं, मुझे उनसे देखें कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। ये अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त को दफन हो गया था, हमने इसको मार दिया था पॉलिटिकली। आज 8-9 महीनों में इसकी कैपेसिटी, जिन लोगों ने MQM पाकिस्तान बनाई, उन्होंने इनको खून पिलाया, दोबारा सांसें दी, ऑक्सीजन लगाकर। सर लेकिन MQM पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, वो लोग तो सिर्फ डिसोन करते रहे हैं हर कार्रवाई को और उनके नाम को भी बाकायदा उन्होंने डिसोन किया है। लेकिन आपकी तरफ से तस्करा बार बार जो होता है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कुछ तक़वियत मिल रही है उनको और शायद क़ुव्वत मिल रही है बानी MQM को? सारे लोग जो लंदन के हैं वो इनके शेल्टर में हैं, इनका मेयर जो है वो पैसे पहुंचा रहा है, इनकी जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बाकायदा अल्ताफ हुसैन ने बयान इशू किया है कि इस लोकल गवर्नमेंट के मेयर को, लोकल गवर्नमेंट को तंग ना करना, ये पूरे पहुंचा रहे हैं। इनके MP MNAs, इनके 80% MP MNAs जो है वो राब्ते में हैं, घर से निकलने से पहले फ़ोन करते हैं लंदन, जाने के बाद फ़ोन करते हैं। ये कमरे में भी बैठकर उसको जो है वो बुरा नहीं कहते कि लोग उठकर चले जाएंगे। इस कातिल को, इस मुल्क तोड़ने की आवाज़ लगाने वाले को, इस मुल्क पाकिस्तान को गालियाँ बकने वाले को ये आज भी अपना बानी कहते हैं। दुश्मन को ये इसके सारे सबूत आप मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लेकर आते ताकि लोग पहचाने, इनके असल किरदार को पहचाने? आप ऐसे सबूत जो है मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लेकर आते? ये सबूत तो चलते फिरते हैं ना साहब। ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि इनके लिए बयान आया हुआ है, इनके मेयर के लिए बयान आया हुआ है, ये इनको जो मैं कह रहा हूँ, जिनके लोग जो है इन्हीं के रैलीज में चलते हैं इनके साथ और फिर अल्ताफ हुसैन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये इनके आप MP MNAs को जो है वो फ़ोन चेक करें। मैं कोई CIA का एजेंट तो नहीं हूँ ना कि मैं सारे सबूत जो है मेरे पास, मुझे आप ये हवाले कर दें मुल्क के इदारे, मैं सबूत ला देता हूँ आपको, मुझे ये सारी लॉजिस्टिक हवाले कर दें, मैं तो आपको बता सकता हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बता सकता हूँ। ये आप हशर देख रहे हैं ना अल्ताफ हुसैन की कैपेसिटी, जो अल्ताफ हुसैन कोमा में चला गया था,
یہ ایم کیو ایم پاکستان بنا کر انہوں نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سانسیں دی ہیں، اور اگر یہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنتی تو آج جو ہے وہ ندیم نہیں شہید ہوتا، میرا ساتھی میرا راشد شہید نہیں ہوتا۔ اچھا یہ نہیں کہ اب یہ وہ دنیا ہی نہیں ہے کہ لوگ پکڑے نہ جائیں، 4 دن میں پکڑے گئے سارے کے سارے، پورا نیٹ ورک انرتھ ہو گیا۔ الطاف حسین کی آڈیوز تک آ گئی جو اس نے مبارکباد دی تھی، جو پیسے پہنچائے تھے، وہ سب انرتھ ہو گیا، اور اب یہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ تو الطاف حسین کو تو ان کا بھی مارا جانا اور جس سے اس نے کام کروایا ان کا بھی مارا جانا سوٹ کرتا ہے، اور یہ الطاف حسین خود مروائے گا ان سارے لوگوں کو جو لوگ بچ گئے۔ تو ثبوت سارے ہیں، ایسی بات آپ نے جی ٹھیک ہے، عسکری ونگ جو ہے وہ تو ہے ایک لندن کا، اور جو پاکستان ہے وہ آپ نے کہا سیاسی ونگ ہے۔ ماضی میں دعوت بھی دی آپ نے فاروق ستار صاحب کو ساتھ چلنے کی، اور بلکہ آپ نے تو انہیں معصوم بھی قرار دیا تھا۔ ابھی بھی آپ کا یہی خیال ہے کہ وہ معصوم ہے؟ ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آئیں اور ساتھ مل کر چلیں، اور جو ایک تاثر ہے ایم کیو ایم کا، یا چاہے وہ لندن کی ہو یا چاہے پاکستان کی، وہ تاثر بھی زائل ہو، ختم ہو، اور لوگوں کو امن دیا جا سکے، تحفظ دیا جا سکے؟ ابھی بھی آپ کی دعوت برقرار ہے؟ جن لوگوں کو میں معصوم تو میں کس زمرے میں کہتا تھا وہ دنیا کو پتہ ہی ہے کہ میں ان کو کیوں معصوم کہتا تھا، اور ابھی میں ان کو کیا کہوں، خیر۔ لیکن جہاں تک جس آدمی کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا نام لگا ہوا ہے، اس سے ہمارا واسطہ نہیں پڑ سکتا، اس سے ہمارا تعلق نہیں بن سکتا۔ جو بھی ایم کیو ایم چھوڑے گا، توبہ کرے گا، ایم کیو ایم کو رک کر آئے گا، چھوڑ کر آئے گا، اس ہر آدمی سے ہم بات کرنے کے لیے، ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ ایم کیو ایم الطاف حسین ہے، اور الطاف حسین ایم کیو ایم ہے، اور الطاف حسین میری قوم کا، اس ملک کا قاتل ہے، میرے نوجوانوں کا قاتل ہے، اس نسل کا قاتل ہے۔ جس کے ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ پاکستان، یہ لندن، یہ سب ڈرامہ ہے۔ جب تک ایم کیو ایم رہے گی، کراچی میں نوجوانوں کا، یہاں پر انسانوں کا خون جو ہے وہ بہنا نہیں رک سکتا۔ ہم جب آئے تھے تو اس ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے خلاف آئے تھے اور اس کو دفن کرنے آئے تھے، یہ لوگ سب ساتھ کھڑے تھے۔ تو جب ہم لوگ جب اس کے آگے نہیں جھکے، اس کمبائنڈ جوائنٹ ایم کیو ایم کے آگے نہیں جھکے، تو یہ تو ابھی بیچتے ہی کیا ہے ہمارے آگے۔ تو جب الطاف حسین نہیں کھڑا ہو سکا تو یہ تو ابھی ہم نے ان کے خلاف شروعات ہی نہیں کی، ان کو تو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی نہیں ہے، آپ نے پارٹی بنا لی، قبضہ کر لی، سنبھال آپ پانی رہو، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ انسان، یہ مونسٹر دوبارہ زندہ، آپ نے تو بانی کہہ کے اپنے پچھلے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی اس کی پاور ہو جائے گی، خدا نخواستہ جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے، جب آپ اس کے ساتھ بانی کہہ کر جڑ جائیں گے، دوبارہ آپ نے دوبارہ ایک بیٹھ کر پریس کانفرنس تو کرنی ہے، اور دوبارہ آپ نے پی آئی بی میں بیٹھ کر ایک آئین بدل دینا، اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ مان لینا ہے۔ ہم نے بانی وانی تو نہیں کہا، ہم تو اس کو قاتل کہتے ہیں، اس ملک کا غدار کہتے ہیں۔ آج تک آپ نے راک ایجنٹ نہیں کہا، آپ بہت ساری باتیں میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، بھائی سب کچھ پتہ ہے آپ کو۔ میں نے مثالیں دے دی کہ کون کون ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ راک ایجنٹوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور کون کون لوگ ہیں جو کہ پاسپورٹیں بنا چکے ہیں، جو کہ ڈیلیور کر چکے تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو یہ تو ہماری آدھی پریس کانفرنس کی مار نہیں ہے اگر ہم نے ان کے اوپر شروعات کری۔ تو ابھی بھی میں جو کہتا ہوں، میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جو لوگ بھی توبہ کر کے ایم کیو ایم چھوڑ کر بات کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو زندہ رکھے گا اور الطاف حسین کو اس جیسے دہشت گرد کو، اس مونسٹر کو جو خون پلائے گا، اور ہم اپنے بچے قربان کرتے چلے جائیں گے اور پھر میں خاموش رہوں گا، ایسا ہوگا نہیں۔ جو ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے گا، میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور الطاف حسین دشمن ہے اس قوم کا۔ میں اس کو ایسی جگہ سے ہٹ کروں گا کہ اس کو ہر وقت تکلیف ہوگی، اس کو ہر وقت تکلیف ہوگی۔ ہم لندن گئے ہیں، یہ ابھی گھر چھوڑا ہے، بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، بزدل آدمی، ایک بلب کے پھٹنے سے بھی جو ہے وہ چونکتا ہے۔ یہ اس کو اپنی زندگی بہت زیادہ عزیز ہے، اس کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کو میں وہاں سے لیکن سر جو رابطہ کمیٹی ہے پاکستان کی، اس کے رکن ہے امین الحق، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو، یعنی پی ایس پی کو پذیرائی نہیں ملی عوام کی، اس وجہ سے حقائق سے آپ لوگ نظریں چرا رہے ہیں، اور یہ سارے جو بیانات ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں۔ وہ ساری سیٹیں جیت گئے اب تک جب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہ جو ہے وہ کراچی سے، لیکن 12,000 ووٹ بھی تو ملا نا ایم کیو ایم کے بانی کا نام لیے بغیر انہوں نے الیکشن لڑا ابھی جو سعید غنی کے خلاف، اس میں 12,000 ووٹ بھی تو ملا نا۔ 18,000 میں تصحیح کر لوں اپنی، 18,000۔ آپ میڈل پہنائیے ان کو، آپ ہر ہارنے والے کو میڈل پہنائیے، سرٹیفکیٹ دیجئے۔ مجھے ان باتوں سے اثر میں اپنا کام کر رہا ہوں، جو میری بات ہے وہی میرا پوائنٹ ہے۔ میرے پاس ان لوگوں کی باتوں کا جواب ہے ہی نہیں۔ میرا سفر بہت تیزی سے جاری ہے اور میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہی میری بات ہے، میں کسی کی بات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ سر آپ برطانوی ہائی کمیشن میں درخواست جو دائر کیا آپ نے، اس سے پہلے بھی بڑی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ابتدا کی تھی پی ٹی آئی نے، اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی کام کیا گیا تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے بانی ایم کیو ایم کے خلاف۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بہت مضبوط ہے یا ثبوت نہیں ہوتے اتنے؟ مختصراً بتا دیجیے گا پلیز۔
اس سے پہلے تو الطاف حسین کی بھی نہیں آئی تھی. پہلی دفعہ الطاف حسین ان معصوموں کے خون کا صدقہ ہے کہ کس راہ میں مارے گئے بیچارے. الطاف حسین کی پہلی دفعہ آڈیو آئی ہے, آواز آئی ہے اس کیس میں ملوث ہونے کی, پہلی دفعہ آواز آئی ہے, شاباشی دے رہا ہے, پہلے قتل کروا رہا ہے پھر شاباشی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. برطانیہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اللہ ہے نا, ان سارے برطانیہ سارے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ پر امید ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب, وقت ختم ہو گیا. آپ نے بات کی ہے, بڑی اہم بات ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہم انتظار کریں گے کہ انصاف ہوتا ہے یا نہیں, اور جو لوگ بھی مارے گئے ہیں ان تاریخ راہوں پہ ان کا خون رنگ لاتا ہے نہیں, یہ ہم انتظار کریں گے. بہرحال ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.